Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 576. 11th of December 1990, Rising Jamaat Khana of Evershine Colony in Karachi, Pakistan. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامه. ستگر کہہ ایمان راکھ شو تو چھوٹ سو گر کہے پکار ساچی دسون رجا آل جو ان دور تھی ہم اسماعیلیوں نے 100-200 برس نہیں اور نہ 1400 برس کے جب سے اسلام پیدا ہوا، لاکھوں برسوں سے ہم اسماعیلیوں نے اپنے امام کا دامن پکڑ کے اس کی ہدایت کے اوپر عمل کیا ہے۔ اب لوگوں کو تعجب ہوگا کہ جو میں نے 1400 برس کا انکار کیا اور لاکھوں برسوں کی بات کی، خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر نبی کا جو دین تھا وہ اسلام تھا۔ ہم لوگ عام طور پہ ایسا سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے اسلام دین کو دنیا میں یعنی کہ انٹروڈیوس کیا، لیکن میں نے کل ہی اپنی آواز میں النور کے اندر کہا کہ رسول اللہ تو اسلام کی آخری قسط لے کے آئے۔ اسلام آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا خدا نے تمام نبیوں کی معرفت جو انسانیت بلند ہوتی گئی، جو انسانیت سمجھدار ہوتی گئی، تو خدا تعالی نے اپنے نوے رسولوں کی معرفت شریعت کے اندر فرق کرتے کرتے یا اس کے اندر امتیازیت خصوصیت پیدا کرتے کرتے لوگوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے پیدا کی ہوئی مخلوق کو اس نے اسلام سے روشناس کرایا اور محمد رسول اللہ آخری قسط لے کے آئے۔ اور غدیر کے موقع پہ خدا تعالیٰ کی یہ نعمت جس کو خدا نے دین اسلام کہا ہے وہ پوری ہوئی، اسلام کی قسطیں پوری ہوئی، اور حقیقت میں اب سارے اسلام کے اوپر پہلے سے لے کے آخر تک جتنی بھی قسطیں آئیں، میرے حساب سے، میری اپنی عقل اور مطالعہ کے حساب سے وہ 114 قسطیں تھیں، اس لیے کہ ہر قسط خدا نے
اپنے رسول کی معرفت دنیا کو روشناس کرایا. میں نے کل عرض کی، آج میں اس لیے دہراتا ہوں کہ تھوڑے سے بھائی بہنوں کو پتہ لگے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی اس جماعت کے اندر علم تھوڑا ہے. میں ہمیشہ جس جماعت میں جاتا ہوں مجھے اس جماعت کی وائبریشن ملتی ہے. اس میں کوئی میرا دعویٰ نہیں، یہ محض امام کی کرم بخشش ہے. تو اس جماعت کے اندر سے ہمیں وائبریشن آتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دینی چاہتا ہوں. اگر لوبان کسی گھر کے اندر ہم نے دکھایا ہے اور پھر لوبان کا وہ سارا برتن اٹھا لیا، گھنٹے 2 گھنٹے تک اگر کوئی آدمی اندر آوے تو وہ اس بات کی خوشبو لیتا ہے کہ یہاں گھر کے اندر لوبان ہوا ہے. اگر کسی شخص نے گلاب کا عطر لگایا ہے تو وہ جب ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے گلاب کا عطر لگایا ہے. جو ملتا ہے اس کی ناک کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے عطر لگایا. عطر گلاب کا ہوتا ہے، حنا کا ہوتا ہے، یاسمین کا ہوتا ہے. ایسے کوئی قسم کے پھولوں کے عطر ہوتے ہیں اور ہم ان کو پہچان جاتے ہیں. جب کوئی شخص ہمیں ملنے آتا ہے تو اس کی گرم جوشی یا سرد جوشی ہمیں پتہ لگتا ہے جب وہ ہاتھ ملاتا ہے، یا اس کی گفتگو اور کلام سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا ہم سے تھک گیا ہے، ہم سے احتراز کرتا ہے. احتراز کرنے کا مطلب ایوائڈ کرنا ہے. اس طرح سے میں جب جماعت میں جاتا ہوں، اور یہ امام سلطان محمد شاہ کی ایک بخشش کی بات ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے اس جماعت کے اندر علم تھوڑا ہے. میں آج اس کے اوپر بولوں گا اور آپ کے اوپر میں اس بات کے لیے عرض کر کے دباؤ ڈالوں گا آج کہ آپ علم سیکھو. 1,24,000 خدا نے نبی بنائے. ان نبیوں کے اندر جیسا جیسا میں نے عرض کی کہ انسانیت بڑھتی گئی، زمانہ بدلتا گیا، تیسے تیسے خدا نے ان نبیوں میں سے ایک نبی کو رسالت دی اور اس کو رسول بنایا. نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے اور وہ شریعت کے اندر فرق کرتا ہے، کسی چیز کو رد کر دیتا ہے، کسی چیز کو نیا انٹروڈکشن دیتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن جتنے بھی رسول ہیں وہ نبی تو تھے ہی. اور رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ خدا تعالیٰ اس کو ایک صحیفہ بھی دیتا ہے. صحیفے کا مطلب ایک کتاب، چھوٹی ہوئے بڑی ہوئے. اس طرح خدا تعالیٰ نے بہت سے صحائف اتارے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی خدا نے ایک صحیفہ اتارا، حالانکہ وہ ہمارے پاس نہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر ان تمام پچھلی کتابوں اور صحائف کو جمع کر دیا گیا ہے. یعنی قرآن پاک وہ مکمل کتاب ہے کہ الف سے لے کے بے تک، ایک سے لے کے آخری قسطوں تک تمام قسطوں کو خدا تعالیٰ نے تمام نبیوں کے پیغاموں کو قرآن شریف کے اندر مبسوط کر دیا ہے. اور اب قرآن جو ہے نا وہ آسان کتاب نہیں ہے. حالانکہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے عربوں کی عربی زبان کے اندر آسان ہو جائے اس لیے کہا ہے. پھر بھی 1400 سال میں ہزاروں بڑے بڑے عالم عربوں میں پیدا ہوئے جن کی مادری زبان عربی تھی، پھر بھی قرآن پاک کو وہ سمجھ نہ سکے اچھی طرح سے، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ میں اسی کی سمجھ میں آتا ہوں کہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں. اور یہ اشارہ ہے ہمارے اماموں کی طرف. تو میری عرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی معرفت جیسا جیسا زمانہ بدلتا گیا تیسے تیسے شریعت بدلتی گئی. اگر ماضی کے اندر خدا کو یہ محسوس ہوا
کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے اور فرق کی ضرورت ہے، تو رسول اکرم کی وفات کے بعد اگرچہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، قرآن پاک کا جو میسج تھا پورا ہو گیا، لیکن اس کو سمجھانے والا کہاں؟ آپ میں سے پڑھے لکھے بہت سے لوگ ہیں، یونیورسٹی تک کی ڈگری والے بھی ہیں، مگر ہر اسکول میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج کے اندر ایک استاد تو ہوتا ہے۔ مان لو کہ ایک شخص نے BA پاس کیا، بیچلر آف آرٹس بنا یا بیچلر آف سائنس ہوا، اور تھوڑے برسوں کے بعد اس کو یوں لگا کہ میں ابھی MA کروں، ماسٹر کروں، تو پھر وہ گھر بیٹھے بیٹھے تو ماسٹر نہیں ہو جائے گا نا۔ حالانکہ وہ خود BA ہے، ایک ڈگری لے لی ہے، لیکن اب اگر اس کو فردر جانا ہے تو اس کو بھی استاد کی ضرورت پڑے گی۔ اب مانو کہ ایک MA کیا ہوا پروفیسر ہے اور وہ پروفیسر کالج کے اندر لڑکوں کو سکھا رہا ہے۔ اب اس پروفیسر کو کہ جو لڑکوں کو سکھا رہا ہے، یہ ضرورت محسوس ہوئی یا دل چاہا کہ میں اب ڈاکٹریٹ کروں، تو دینداروں، اگرچہ یہ لوگوں کا استاد ہے لیکن اس کو ایک استاد کا شاگرد بننا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرتا تھا کہ جو کتاب ہے وہ استاد کے بغیر نہیں سکھا سکتی، لیکن استاد کتاب کے بغیر سکھا سکتا ہے۔ استاد کتاب کے بغیر سکھا سکتا ہے، لیکن خالی کتاب پڑھ کے استاد کے بغیر ہم کوئی ڈگری یا تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ البتہ مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے، اسٹڈی کرنے سے انسان کے خیالات رچ ہوتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، علم گنان جمع ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی ڈگری لینی یا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو استاد چاہیے، وہ استاد ڈھونڈو، اور وہ استاد رسول اکرم کی وفات کے بعد ہمارے امام ہیں۔ اگر خدا تعالی حیات ہے، الحمدللہ، وحدہ لا شریک لہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور نہ اس کا کوئی اول ہے نہ اس کا کوئی آخر ہے۔ اسی لیے خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الاول اور ایک نام ہے الآخر، اسی طرح سے ایک نام ہے المقدم، ایک نام ہے المؤخر، کہ خدا مقدم بھی ہے، مؤخر بھی ہے۔ خدا کی صفتیں جاننے کے لیے اس کے ناموں کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ تو خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر وہ حاضر ہے اور اس کی جو مخلوقات ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے جو بندے ہیں، اس کے اور اس کے درمیان تعلق تو ہے۔ پرانے زمانوں کے اندر وہ تعلق نبیوں کی معرفت ہوتا تھا۔ اب رسول اللہ آخری نبی ہیں، گزر گئے تو خدا کا تعلق ٹوٹ گیا؟ کیا خدا کی ہدایت بند ہو گئی؟ میں تو آج دیکھ رہا ہوں دینداروں کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد آہستہ 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 دنیا کے اندر مذہب گھٹتا گیا، ایمان گھٹتا گیا، گناہ بڑھتے گئے۔ آج 1400 سال کے بعد رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے اوپر جو مسلمان چل رہے تھے، یا دنیا کے اندر وہ لوگ کہ جو اپنے پرانے مذہبوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دنیا کی حالت کا خیال کر کے ان کا خیال کرو تو آپ محسوس کرو گے کہ جو ایمانداری اور نیکی ہے اس کا منہ نیچے ہے۔ یعنی جس طرح پلین اترتا ہے منہ نیچے کر کے، اس طرح انسانیت نیچے گر رہی ہے، اور ایک دن زمین کے ساتھ لگ کے پاش ہو جائے گی، کہ جیسے کہ ایک ایروپلین جب یہ اپنی ہوائی طاقت کھو بیٹھتا ہے یا انجن میں ٹربل ہو جاتی ہے تو زمین کے ساتھ لگ کے چور چور ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی، برباد ہو جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ کریش ہو گیا۔ آج انسانیت کریش ہونے کے نزدیک آ رہی ہے۔
دنیا میں گناہ بہت بڑھ رہے ہیں اور یہ بڑھیں گے، بہت بڑھیں گے۔ مولانا حضرت امام تخت نشین ہوئے تو مولا نے بچوں کو فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کو زندگی گزارنے کے لیے جتنی تکلیفیں پڑی تھیں اس سے بہت زیادہ تم کو زندگی گزارنے کے اندر تکلیفیں پڑیں گی۔ اسی فرمان کو مد نظر رکھ کے اور میں نے جو گنانوں میں سے سیکھا اور جو میں دنیا کے اندر گھومتا رہا، میں 6 دفعہ راؤنڈ دی ورلڈ پھرا ہوں اور مولا کی رحمت سے 121 ملکوں میں گیا ہوں۔ میں تمام جتنے بھی دنیا کے اسلامی ملک ہیں تقریباً سب میں نے دیکھے ہیں۔ میں نے اور بھی دوسرے ملک دیکھے ہیں اور میں گئے 60 برس سے یہ واچ کرتا آیا ہوں کہ انسانیت گر رہی ہے۔ اب جو امام نے ایسا فرمایا آج سے 30 برس 35 برس پہلے کہ تمہارے ماں باپ کو جتنی تکلیفیں پڑی تھی زندگی گزارنے کے لیے اس سے زیادہ تم کو پڑے گی۔ اب میں آج پھر ان بچوں کو جب ان کی 20 برس کی عمر تھی آج وہ 50 کے ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ لوگ، تو آج میں مولا کے اس فرمان کو مد نظر رکھ کے کہتا ہوں آج جتنی تکلیفیں آپ کی زندگی میں ہیں آپ کی اولاد کو اس سے زیادہ تکلیفیں بھوگنی پڑیں گی اور ان کی اولاد کو اس سے زیادہ یہ چیز 125 برس تک بڑھتی جائے گی، 125 برس تک بڑھتی جائے گی۔ میں نے 100 برس نہیں کہے، میں نے 150 بھی نہیں کہے، میں نے 125 برس کہنے ہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہے، وگرنہ میں آپ کو نہیں کہتا، میں اندازن کہہ دیتا 100 برس، لیکن میں نے 125 برس کہے اور اس کے اندر مقصد ہے ہم انسان آج اس دنیا کی چکا چوند کرنے والی جو زندگی ہے، عیش و آرام والی جو زندگی ہے، راحتیں پہنچانے والی، یہاں میرا مطلب دنیاوی راحتیں یا جسمانی راحتیں پہنچانے والی چیزیں آپ کو ادھر اتنا پتہ نہیں لگتا جتنا آپ یورپ امریکہ ویسٹرن کنٹریز میں جا کے دیکھو، اس قدر عیش و آرام ہے، اس قدر دولت ہے، اس قدر کھانا ہے کہ میں کہتا ہوں یا مولا دنیا کا کیا ہوگا۔ امریکہ کی جو آبادی ہے 24 کروڑ کی آبادی ہے، 242 ملین، 24 کروڑ 20 لاکھ آدمی ہیں اور اس سے 10 گنا کم ادھر ہے کینیڈا کے اندر۔ کینیڈا کے اندر آج 23 یعنی 23 یا 25 ملین، لگ بھگ 2.5 کروڑ سے تھوڑا کم، یہ دونوں کو آپ ملا ڈالو تو 26-27 کروڑ نارتھ امریکہ کے اندر اور تقریباً 20 کروڑ جتنے سارے یورپ کے اندر، تو ایسا سمجھ لو 45 سے 50 کروڑ انسان آج دنیا کے اندر تمام دوسرے انسانوں سے بہت اعلیٰ درجے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ باقی جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کا اور ان لوگوں کا یہ لگ بھگ 45-50 کروڑ آدمی اور دوسری طرف 550 کروڑ آدمی، 1/10 ہوئے۔ 50 کروڑ آدمی ٹاپ گریڈ کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان سے 9 گنا زیادہ 500 اور 50 کروڑ لوگ ایسی خراب اور ریچڈ حالت میں ہیں کہ کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ٹی وی کے اوپر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے پروگرام آتے ہیں ایتھیوپیا کے یا سوڈان کے، تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو بعض لوگ کبھی خیال کرتے ہیں کہ خدا تو بڑا ظالم ہے، کئی لوگ ایسی حالتیں دیکھ کے بے ایمان ہو گئے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر انسانی کنڈیشن ایسی کہ ادھر لوگوں کے گھروں میں جو کتے ہیں ان کتوں کے لیے گدھیلے ہیں
ان کتوں کے لیے آدمی آتے ہیں ان کی نرسنگ کرنے کے لیے، نہلانے کے لیے، کنگھی کرنے کے لیے، اور اعلیٰ اعلیٰ درجے کی ٹین ملتے ہیں، فوڈ ملتی ہے کتوں کو کھانے کے لیے۔ گھروں میں بلیاں پالی ہوئی ہیں تو ایک ایک بلی کے اوپر $100-150 مہینے کا خرچ کرتے ہیں۔ اور سوڈان اور ایتھیوپیا وغیرہ اور ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر انسان کتے اور بلی سے بھی کم ہو گیا۔ بڑے بڑے پھولے ہوئے پیٹ، ہڈیاں دکھتی ہیں سینے کی، اور لکڑی کی طرح ان کی ٹانگیں اور ان کے ہاتھ ہیں، ایسے بچے کہ ان کو دیکھ کے انسان کے دل میں دہشت پیدا ہو جائے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا سچ مچ یہ خدا نے کیا ہے کہ ان کو بھوک نصیب اور ادھر ان کے پاس اتنا کھانا؟ آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جاؤ، امریکہ کینیڈا کے اندر، یورپ میں کسی بھی ریسٹورینٹ میں، خاص طور پہ امریکہ اور کینیڈا کے یورپ میں ایک آدمی کھانا منگاتا ہے، وہ اتنا کھانا دیتے ہیں کہ اس ایک کھانے میں 3 آدمی کھا سکیں، لیکن اکیلے آدمی کو ملتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، پھر وہ پھینک دیتے ہیں۔ صرف جھوٹا کھانا اگر امریکہ اور کینیڈا کے ان 27 کروڑ آدمیوں کا جھوٹا کھانا اگر اکٹھا کیا جائے تو ساری افریقہ اس میں پل سکتی ہے۔ خالی سوڈان اور ایتھیوپیا نہیں، ساری کمپلیٹ بلیک افریقہ جو ہے جہاں بھوک مرے ہیں، وہ لوگ محض یہ جھوٹا پھینکا ہوا کھانا کھانے پہ وہ لوگ بچ سکتے ہیں۔ اتنا کھانا بیکار جاتا ہے، اتنی دولت ہے، اتنے کپڑے ہیں، وہاں 1 یا 2 دفعہ سوٹ پہنا دے دیا غریبوں کو۔ ادھر غریبوں کی ایجنسیاں بہت ہیں، عیسائی ایجنسیاں ہیں، ان کو 1-2 دفعہ پہن کے دے دیتے ہیں، پھر وہ لوگ اس کے بنڈل بنا کے فیومیگیٹ کر کے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر سیکنڈ ہینڈ کلوتھ کی آج کتنی مارکیٹ ہے، ساری دنیا میں چلتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے ادھر بھی آتے ہوں گے کہ نہیں، لیکن آج افریقہ کے اندر یہ بہت بڑا بیپار ہے۔ یہ سب باتیں میں نے کیوں کہی؟ ہم کو تھوڑی ہوش آوے اس لیے۔ ایک طرف اتنا خدا نے مال و دولت دیا ہے اور دوسری طرف یہ بھوک مرا۔ پھر میں سوچتا ہوں بھلا ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اربوں کے پاس بے حساب پیسہ ہے، اربوں کے ملک میں بھوکے لوگ نہیں مرتے، لیکن حالت کیا ہے؟ گندے ہیں، باس آتی، بو آتی ہے، معلوم نہیں کبھی نہاتے کبھی نہیں نہاتے، اور پھر بدیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہاں اتنی صاف صفائی بھی ہے۔ دیکھو دیندارو، خدا جو ہے نا وہ عادل بھی ہے، رحیم بھی ہے، عادل بھی ہے۔ جب وہ عدل کرتا ہے تو پھر رحمت نہیں کرتا، کیونکہ اگر رحمت بیچ میں آ گئی تو عدل کہاں رہا؟ وہ رحمت کو ہٹا کے پھر عدل کرتا ہے، اور وہ تب رحمت کو ہٹاتا ہے جب خدا نے دیکھ لیا کہ اب کوئی رستہ نہیں، اب ان کو پیٹنا چاہیے، تو خدا تعالیٰ پھر عدل کرتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حصے کے اندر اگر بھونچال آ جائے، ارتھکویک آ جائے، بیماری پھوٹ نکلے اور کسی وجہ سے لوگوں میں تنگی آ جائے، تو یہی یورپ اور امریکہ کی گورنمنٹیں سب سے پہلے مفت کھانا بھیجیں گی، ڈاکٹر بھیجیں گے، دوائیں بھیجیں گے، نرسیں جائیں گی، کپڑے دیں گے، بلینکٹ دیں گے، بے حساب ان کو کھانا، ادھر سے ان کی خیرات آتی ہے۔ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جیسے کہ افریقہ اور دوسرے علاقوں کے اندر وہ جو مفت بوریاں پاؤڈر کی آتی ہیں، دودھ کے پاؤڈر کی، یہ بڑے بڑے لوگ ان کو مفت نہیں دیتے، وہ بیچ ڈالتی ہیں۔ انہوں نے بھیجا ہے اس لیے کہ سب کو بانٹنا مفت، مگر اس کنٹری کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پیسے بناتے ہیں، وہ مفت بیچتے ہیں، ان کی یہ خیرات ہوتی ہے۔ اور خیرات
بڑی قابل چیز ہے، خیرات بڑی طاقت والی چیز ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ خدا کیوں ایک جگہ عدل کرتا ہے، دوسری جگہ رحم کرتا ہے، اور کن وجہوں سے خدا تعالیٰ ان کو بچاتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، مومنوں کو تنگ کرتا ہے، ظالم ہے، اس کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ خدا نے کہا اے موسیٰ اس کی وجہ ہے، لیکن یا باری تعالیٰ میری عرض یہ ہے کہ تو اس کو ختم کر دے۔ اچھا موسیٰ تو میرا نبی ہے، تو جو کہتا ہے تو میں ختم کر دوں، 2 برس میں ختم کر دوں گا۔ 2 برس ہو گئے، اور وہ تو فرعون تو ایسا ہی کا ایسا تھا۔ موسیٰ نبی بڑے حیران ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور خدا جس سے بڑا کوئی بھی نہیں، قادر مطلق ہے، طاقت والا ہے، جبار و قہار بھی ہے، اس نے کہا کہ 2 برس میں ختم ہو جائے گا، تو کیا اس کی بھی پیشن گوئی غلط نکلی؟ اللہ کو کہا یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں کیا کروں؟ 2000 آدمیوں کو روز کھانا کھلاتا ہے فرعون، اس نے لنگر لگایا ہے، 2000 آدمی روز کھانا کھاتے ہیں، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانا خریدنے کے لیے کچھ نہیں، یہ ان لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور پھر وہ میرے پاس دعائیں مانگتے ہیں۔ ان 2000 میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعائیں میں رد نہیں کر سکتا، کیوں کہ وہ میرے بہت قریب ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ تو یا خدایا تو پھر یہ نہیں مرے گا۔ فرمایا تو ایک کام کر، اس کا جو کچن ہے، اس کا باورچی خانہ جو ہے وہ بند کرا، یہ 2000 آدمیوں کو کھانا بند کر دے گے تو میں اس کو ختم کر دوں گا۔ موسیٰ نبی سوچتے رہے، اپنے کچھ چند اصحابوں کو جمع کر کے ایسا کہا، انہوں نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے، ان کے اندر کچھ ایسا رخنہ ڈالا، میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مگر ہوا یہ کہ 10-12 مہینوں کے اندر باورچی خانہ سچ مچ بند ہو گیا، اور جو ہی باورچی خانہ بند ہوا اس کے 6 مہینے کے اندر ایسے واقعات بنے کہ فرعون نیل ندی میں غرق ہو گیا، سب مٹ گیا۔ یعنی کہ جو خیرات ہے وہ انسان کو بہت بچاتی ہے۔ 1938 میں ہماری اپنی جماعت کے اندر بمبئی میں اپریل کا مہینہ 1938 ہماری قوم کے اندر ایک بہت بڑے پیسے والے شخص تھے، حبیب اسماعیل کسارے والا۔ یہ حبیب اسماعیل حبیب بینک والے اوریجنلی یہ اسماعیلی تھے، جماعت خانے کے اندر آئے، ان کی فیملی میں کوئی شادی تھی، ابھی انہوں نے کچھ پریویسلی کچھ شادی کی ہوئی تھی اپنے بچوں کی، تو ہماری مذہب کا یہ قانون ہے کہ جب یہ دیج وغیرہ جہیز ہوئے اس میں سے سار لی جاتی ہے، اور یہ ہمارے مذہب کا حق ہے۔ اتنے مالدار ہونے پر بھی انہوں نے وہ سار نہیں دی تھی۔ جماعت میں اس بات کی لکھی ہوئی ریکارڈ تھا، جب ہی وہ شادی کروانے یعنی ڈیٹ نکی کرنے کے لیے طے کرنے کے لیے گئے تو ادھر جو آفس میں آدمی بیٹھا تھا اپنے دفتر خانے میں، اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے پہلے فلانے وقت اتنی سار آپ کے اوپر قرضہ باقی ہے، بہت مالدار آدمی، اس کو بہت برا محسوس ہوا۔ انہوں نے بولا اچھا ہم بھیج دیں گے، وہ کہا نہیں پہلے یہ پیسے رکھو پھر شادی ہوگی۔ ان کو غصہ آ گیا، مالدار تھے، کبھی کبھی ہمارے بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں اور ان کی غلطی کی وجہ سے کئی لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ 1 یا 2 آدمی کے کڑوے لفظوں سے ایک فیملی بے ایمان ہو گئی۔ یہ لوگ ادھر سے اٹھ کے 25 قدم گئے ہوں گے، تالا گلی کے اندر
اسناشریوں کی مسجد ہے، وہاں چلے گئے اور اسناشری بننے کا دستخط بھی کر دیے، شادی کا انتظام بھی ہو گیا۔ اسناشری تو بہت راضی ہوئے، حبیب کنسارے والے اسناشری بن گئے، ساری بمبئی میں ہو گیا، مگر ان کی عورتیں روتی تھیں، ان کی مائیں روتی تھیں، ان کی گھر والیاں روتی تھیں، ان کی بہنیں بیٹیاں روتی تھیں۔ عورتوں میں عموماً مردوں سے ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے عورت کی فطرت کے اندر اپنی محبت کا سیمپل رکھا ہے، اور وہ سیمپل ہے ماں کا پیار۔ عورت میں بہت بہت خوبیاں ہیں جو مردوں میں نہیں ہیں، تو خدا تعالیٰ نے یہ جو خوبیاں عورت اور مرد میں رکھی ہوئی ہیں وہ حکمت سے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم مذہب پرست ہو کے خدا کی ان بخششوں کو کہ جو عورتوں میں ہیں اور ان بخششوں کے جو مردوں کے اندر ہے، اگر خدا کی عبادت کر کے اور اس کے حکم کے اوپر عمل کر کے رہیں، خدا کی قسم گھر جنت بن جائے، جنت۔ عورتوں نے جماعت کے اندر آ کے کہا کہ آپ کسی مشنری کو بھیجو، ہمارے ان لوگوں کو سمجھایا جائے، اور آخر دو طے ہوئے، ایک مشنری یوسف ورتے جی اور ایک کا نام کیا کہوں ابو علی کہتے ہیں اس کو، ان دو کو بھیجا گیا۔ ہم لوگ گئے، ملے، انہوں نے ہمارے سامنے پہلے تو کہا کھانا کھاؤ۔ ہم نے کہا کہ دیکھو یہ اسلام کا اصول ہے کہ اگر کوئی اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کا کھانا پینا نہیں کھایا جاتا۔ تو کہنے لگے ہم نے اسلام سے کہاں نکلنا؟ ٹھیک ہے، اسلام سے نہیں نکلے لیکن اسماعیلی مذہب سے نکل گئے تو ہم اسماعیلی ہیں، ہم آپ کے گھر کا کھائیں گے کہ جب آپ واپس آ جاؤ۔ ہم لگاتار 3-4 دن ادھر گئے، ان سے کافی بحث کی، بات اب آ گئی ضد کی اور اپنے جس کو ہم کہتے ہیں بڑائی کی، غیرت کی۔ ان کا سب سے بڑا بھائی احمد علی جو تھا وہ تھوڑا نرم ہوا، لیکن دوسروں نے پھر ان کو ٹائٹ کر دیا، اور جس طرح ہم ان کے پیچھے لگے کھینچنے کے لیے تو اس طرف اسناشری بھی لگے کھینچنے کے لیے۔ آخر ہم فیل ہو گئے اور وہ اسماعیلی واپس نہیں بنے، آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے۔ کچھ برسوں کے اندر، یعنی لگ بھگ 3-4-5 سالوں کے اندر 1945 تک 5 اور 3 2 7 برس ہوئے، یہ لوگ چڑھتے رہے، اتنے اوپر پہنچے کہ اگر پہلے ان کے پاس 10 روپے تھے تو ابھی ان کے پاس 10,000 روپے ہو گئے، اتنے اوپر چڑھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کی مہمانی میں کہ جو شخص ظاہر بھانے بھی مولانا امام سلطان محمد شاہ کے ساتھ دوستی کا دعویٰ رکھتا تھا، اور امام بھی بہت چھوٹ سے اس کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ حسن آباد کے پڑتھار کے اوپر پچھلی سائڈ پہ مہمانی تھی، تو کہتے ہیں مولا ایک بات پوچھو۔ کیا ہے؟ پوچھ۔ کہ خداوند مذہب چھوڑ دیا، آپ کو گالیاں دلاتے ہیں، مذہب کے خلاف بولتے ہیں، اور اب اسماعیلیوں کو آہستہ آہستہ کھینچ کر اسناشری بناتے ہیں، پھر بھی یہ اوپر چڑھتے جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو نے کبھی دیکھا کہ ان کی خیرات کتنی ہے؟ اس کا کچھ خیال کیا؟ انہوں نے ڈسپینسریاں بنائی، ہاسپٹل بنائے، انہوں نے یتیم خانے بنائے، لڑکیوں کے بنائے، لڑکوں کے بنائے، اسکول بنائے۔ کھوجا کا نام چاہے اسماعیلی ہوئے کہ اسناشری ہوئے، لڑکیاں پڑھے یتیم خانے کے اندر، ان کو پالن پوشن کرے، بڑی ہو جاوے، ان کی شادیاں کرے، اس کو جہیز دے میں، اس کو زیورات دے میں، اچھی جگہ ان کی شادی کر دینے، ماں اور باپ بن کر یتیم لڑکیوں کی شادیاں کریں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ شادی کر کے چھوڑ دیا،
ہر عید کے اوپر، ہر تہوار کے اوپر اچھی اچھی پکی ہوئی چیزیں ان کے گھر پہنچائیں اور پھر ان کو کوئی چادر دے دے، کوئی دوپٹہ دیا جائے، ان کو کوئی تحفے دیے جائیں، ماں اور باپ کی طرح ان لڑکیوں کو رکھا جائے. آج بھی رکھتے ہیں، جو کہ اب پہلے سے کم ہو گیا، اور وہ کم ہوا اور یہ ادھر بھی کم ہو گئے. جیسے ہی نیکیاں کم ہوتی ہیں تیسے ہی آبادی بھی گھٹ جاتی ہے. جیسے ہی انسان کی نیکیاں کم ہوتی ہیں بدیوں برائیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ جو سم تول ہے، یہ جو بیلنس ہے کریڈٹ اور ڈیبٹ کا، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ہم گناہ بھی نہ کریں اور ہم بڑے آباد بن جائیں. کچھ بھی خدا کے دربار میں کیا جائے اس کا بیلنس ہے. آپ نے 100 روپے ڈالے بینک میں، آپ کی کریڈٹ ہو گئی. دوسرے دن 50 نکال لیے تو بیلنس 50 رہا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد 200 جمع کرائے تو 250 ہو گئے، اور آپ نے واپس اس طرح سے تھوڑے نکال لیے. یہ جمع اور خرچ چلتے رہتے ہیں. آٹومیٹیکلی انسان کی لائف میں یہ بات ہوتی رہتی ہے. اور جب ایک ایسا بڑا گناہ کر دیا، یعنی اتنا بڑا ہم نے کوئی چیک لکھ دیا کہ ہمارے بیلنس سے بھی زیادہ ہو گیا، تو پھر وہ قرضے میں چلے جاتا ہے. بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ 10 گنا برباد ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، سچ بات ہے کہ نیکیوں سے گناہ برباد ہوتے ہیں، لیکن دینداروں بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ 100 نیکیاں کھا جاتے ہیں. یہ جو بیلنس ہے یہ آٹومیٹیکلی ہمارے ہاں چلا جاتا ہے. خدا تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 اکاؤنٹنٹ رکھے ہیں. آپ نے کبھی اپنا چوپڑا دیکھا، اپنی کتاب، اپنا بینک بیلنس دیکھا، اور آپ نے کبھی اپنے ان 2 اکاؤنٹنٹس کی ملاقات کی؟ ہر وقت 24 گھنٹے آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے 2 اکاؤنٹنٹ رکھے ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ ایسا ہے کہ جو آپ کی نیکیاں لکھتا ہے، یعنی کریڈٹ لکھتا ہے. دوسرا فرشتہ ایسا ہے کہ جو آپ کے گناہ اور آپ کے ڈیبٹ لکھتا ہے. اور بیلنس تو آٹومیٹیکلی ہوتا رہتا ہے. خدا کہتا ہے میں نے تمام انسانوں کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہیں، کرامن کاتبین، دی آنریبل ریکارڈرز. یہ کاتبین ہیں، اور کرامن کہہ کے ان کا درجہ بڑھایا کہ آنریبل ہیں. یہ ہماری اکاؤنٹنٹس ہیں. ہر انسان کے ساتھ خدا نے یہ 2 اکاؤنٹنٹس رکھے ہوئے ہیں. اور جب ہم تیار ہو جائیں گے دنیا سے، منکر و نکیر آئیں گے تو یہ سارا اکاؤنٹ پیش کر دیں گے منکر نکیر کو، اور وہ اپنے آفیسر کے پاس جا کے یہ رکھ دے گا کہ صاحب یہ آدمی جو آیا ہے نا اس کے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے. اور پھر وہ اس قرضے کے بھرپائی کے لیے کیا کہے گا؟ پیسے تو نہیں ہے. قرضے کی بھرپائی کے لیے کہے گا اچھا کہ تم ادھر ہل جوتو یا بھٹی کے اندر کول سے جھونکو. کچھ ایسا سخت کام دے گا کہ پسینہ نکلے گا اور روئیں گے. مگر ہمارے بعد مرنے کے اگر مات پتا نے یا بال بچوں نے، رشتہ داروں نے ہمیں تھوڑے تھوڑے پیسے بھیجے، چیک بھیجے، تو ہمارا وہ قرضہ گھٹتا جاتا ہے اور سزا گھٹتی جاتی ہے. یہ چیک کیا ہے؟ یہ روحانی مجلس ہے. کسی نے مہمانی لکھائی، کسی نے دعا لکھائی، کسی نے صلوات کی تسبیح پڑھی، کسی نے کچھ اور خیرات کی، اس کے دان کی، اور پھر مکھی کامڑیا سب مل کے، ساری جماعت مل کے کہتی ہے یا اللہ یہ مرنے والے کے اوپر تو رحم کر. تو خدا تو جماعت کی بات بہت سنتا ہے. کیسی سنتا ہے؟ نہ سننے والی بھی بات سن لیتا ہے. زنزبار کے اندر ایک کرنل ولسن تھا، برٹش ایجنٹ تھا، کیونکہ وہاں ایک شیخ کا رولنگ تھی، یعنی راج تھا. زنزبار کا جو سلطان تھا وہ اصل میں مسقط کا تھا. برٹش ایجنٹ
कर्नल विल्सन इस्माइलियों का बहुत दोस्त था और जब भी इस्माइलियों को कोई चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो आउट ऑफ वे जाके भी इस्माइलियों की बहुत मदद करता था। उसने एक दफा खुदकुशी की, मैं किसी जगह जिक्र कर चुका हूं, लेकिन मौका महल फिर आ गया। खुदकुशी की, 3-4 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही, आखिर उसको दफन किया, लंदन ले गए थे उसको। जब पता लगा कि कर्नल विल्सन मर गया और उसने जमात की बड़ी खिदमत की थी, तो बस मुखी साहब जरा जज्बाती हो गए और मुखी साहब ने जमात के अंदर उसकी रूह के लिए, बख्शानी के लिए दुआ मांगी और कहा, या मौला तू उसको बहिश्त जन्नत नसीब कर। 4-5 बरस के बाद इमाम मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ज़ंज़िबार में आए। ज़ंज़िबार आए तो कुछ कर्नल विल्सन की बात निकली जमात खाने में, तो मुखी को कहा, देख मुखी, कर्नल विल्सन हमारा मुरीद नहीं था, अमा वो मुसलमान भी नहीं था, वो अच्छा क्रिश्चियन भी नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरे मुखी ने उसके लिए जन्नत के जाने की दुआ मांगी तो मुझे उसको जन्नत में भेजना पड़ा। खैर कौम का आदमी, वो अपने मजहब में भी पूरा नहीं था। गत न कहा नरजी माने, महादिन मां नहीं पूछा है। गत में ऐसी ताकत है, मैंने एक जगह अधूरी बात छोड़ दी कि पीर की 16 ताकतों में से 4 ताकतें गत को मिली हुई हैं, जिसको हम कड़ा कहते हैं। कड़ा का मतलब ताकत, अथॉरिटी। एक अथॉरिटी गत में यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको छाता दे के मौला की बैयत ली जाती है, मजहब में लिया जाता है। जो ये हकीकत में ये काम शाह पीर का है। रसूलुल्लाह बैयत लिया करते थे, वो किसी आमिल को कहते नहीं थे कि मेरी तरफ से तू बैयत ले। लेकिन आज इमाम ने अपनी इस ताकत को जमात के अंदर मुखी कामड़िया को सौंपा है, तो हम मुखी जो है वो बैयत लेते हैं इमाम की तरफ से। ये एक ताकत है। दूसरी अथॉरिटी ये है कि जब हम गुनाह करते हैं, मुखी के पास आके मुआफी चाहते हैं, तो मुखी कामड़िया उसको मुआफ करते हैं। गुनाह की मुआफी की ताकत शापीर के सिवा और कहीं नहीं, लेकिन मुखी को दी गई है गत के अंदर। मुखी साहब अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, वहां जाके कहो मुखी साहब मेरे गुनाह बख्श दो, तो वो बंदो गुनेगा, तो वहां मुखी की ताकत नहीं है। इधर गद्दी पे बैठ के मुखी की ताकत है। तीसरी ताकत यह है कि आपने कोई मिन्नत मानी और मिन्नत पूरी नहीं कर सके, तो मुखी के पास आओ, अथॉरिटी है उसको कि आपकी मिन्नत को कबूल करके आपको छुड़वा देवे। और चौथी ताकत यह है कि जब हम गुजर जाते हैं तो महादिन का छांटा उसको मिलता है। महादिन यानी मौत। मौत के वक्त उसको जितने भी मजहबी गुनाह किए हुए हैं, उसके ऊपर जो मजहबी फर्ज थे, उन तमाम फराइज में से उसको छुटकारा मिलता है, वो पकड़ा न जावे। इसलिए मुखी साहब उसको या कामड़िया साहब उसको महादिन का छांटा देते हैं कि जो खुद मौलाना हाजिर इमाम देते हैं। तो ये 4 ताकतें जमात के अंदर हैं। इन ताकतों से हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो मौलाना हाजिर इमाम सुल्तान शाह फरमाया कि कर्नल विल्सन को जन्नत में भेजना पड़ा। मुखी दूसरी दफा ऐसा नहीं करना, यानी हम गैर के लिए इस तरह से दुआ नहीं मांग सकते। एक औरत इस्माइली थी, उसने अपने मरहूम शोहर की मेहमानी रखी। अब इस नाशरियों और हमारे नाम तकरीबन यकसां होते हैं। वो शख्स इस नाशरी था, मगर इस औरत ने जब जमात खाने में ये लिखवाया तो ये कहा नहीं कि वो इस नाशरी था। और मुखी कामड़िया ने या जिसने वो उस बात के लिए रिपोर्ट लिखी उसने भी पूछा नहीं। मौला के पास जब मेहमानी रखी गई और कामड़िया जो साथ थे उसने कहा, खुदाबंद इसका मरहूम शोहर की ये रूहानी की मेहमानी है। तो माँ बाप उसको फरमाया
ہم تم کو یعنی عورت کو بولتے ہیں ہم تم کو دعا آشیش دیتا ہے, تمہاری مہمانی قبول کرتے ہیں. نارملی تو مولا مرحوم کو دعا دے رہے, لیکن یہاں کیا بولے ہم تم کو دعا دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے خداوند میرا مرحوم شوہر تھا, ہم تم کو خانوادان فرماتے, تمہاری مہمانی قبول کرتے ہیں. دوسری دفعہ کہا تو سب فرما دیکھو وہ تو استناشری تھا, ہماری بیعت نہیں کی تھی. کہنے لگی ہاں خداوند ہم امام سے کوئی چیز چھپا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں چھپا سکتے. ایک میٹھی بات بتاؤں, تھوڑی کڑوی باتیں تو کی میں نے ابھی. امام کیا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ امام کو ہم لوگ سمجھے نہیں, ہم امام سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. مولانا امام سلطان محمد شاہ بوڑھے ہو گئے, 8 برس مولا کے پاؤں دکھتے تھے, ویل چیئر پہ چلتے تھے. کبھی کبھی کسی دن زور آ جاتا تھا تو لکڑی لے کے چلتے تھے. مولانا سلطان محمد شاہ کو ایک آئس کریم بہت پیاری تھی, یعنی کھانے پینے کی بات کرتا ہوں, اور دوسرا لیمو کا رس بہت پیتے تھے. ابھی ایک دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ کی ان کو سردی ہو گئی, ادھر کہتے ہیں ہے فیور. جب یہ گھاس سوکھ جاتا ہے اور اس کو گھاس کو جمع کر کے گٹھے بناتے ہیں تو اس وقت یہ ایئر کے اندر ایسے جرمز آ جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ہے فیور. چھینکیں آتی ہیں, ناک میں سے پانی نکلتا ہے, آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے, کبھی کبھی آدمی کے منہ میں سے پانی نکلتا ہے. ایسی خراب حالت میں مولانا سلطان محمد شاہ لیمو کا رس پیا کرے اور ماتا سلامت حبیبہ وہ میٹھا جھگڑا کرے, ابھی تیرے کو سردی ہوئی ہے یہ ٹھنڈا کرے, اور پھر برف ڈال کے پیے. روز جھگڑا ہو گئے. ایک دن ماتا بہت تھکی, مرد کے اوپر عورت کو خدا نے کتنا حق دے رکھا ہے. خدا نے کتنا حق دے رکھا ہے. ماتا سلامت تھکی, تیار ہو کے جانے لگی, اور سلطان محمد شاہ اپنے بیڈ روم میں تیار ہوتے تھے, راستے سے دروازہ بند کیا, باہر تالا لگا دیا. سلطان محمد شاہ اندر دے رکھا ہے. ماتا سلامت تھکی, تیار ہو کے جانے لگی, اور سلطان محمد شاہ اپنے بیڈ روم میں تیار ہوتے تھے, راستے سے دروازہ بند کیا, باہر تالا لگا دیا. سلطان محمد شاہ اندر ہیں. بس یہ تو گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی, شاپنگ کی. جہاں گاڑی پڑی تھی نا اس کے سامنے ہی ریسٹورینٹ تھا, چھوٹا سا ریسٹورینٹ. وہاں مولا جایا کرتے تھے کیونکہ وہ ریسٹورینٹ سلطان ہو گئی تھی سیکرٹری کے, اس نے بنایا تھا, اور مولا نے اس کو 1,00,000 کے 1.5 فرانک دیا تھا یہ ریسٹورینٹ شروع کرنے کے لیے. میں بھی اس ریسٹورینٹ کی آئس کریم کھا کے آیا ہوں. ماتا سلامت باہر آئے, گاڑی میں بیٹھے, ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کیا, یکایک ڈرائیور کہتا ہے بیگم صاحبہ کو کہ وہ سیٹ وہاں بیٹھا ہے. دیکھا تو سلطان محمد شاہ لیمو کا رس پیتے ہیں. ماتا بڑی حیران ہوئی کہ میں تو باہر تالا لگا کے آئی تھی, یہ بات کیا بنی, اور نکلے کیسے؟ بولا چپ, میں تالا لگا کے آئی تھی, تم گئے کسے؟ چپ. گھر پہنچے تو لے کے پکڑ کے دیکھ تالا لگا ہوا ہے نا. تالا تو لگا ہے لیکن تم آئے کس طرح سے؟ کیونکہ پچھلی باری جو ہے وہ بہت اونچی ہے اور ایسی حالت میں کہ پاؤں دکھ. اس وقت اس کو احساس ہوا کہ یہ اس دنیا کا انسان نہیں ہے, یہ کوئی آسمانی مخلوقات ہے, یہ کوئی آسمانی طاقت ہے.
نور تک تو نہیں پہنچی ہوگی، کیا خبر؟ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو مولا ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہے، کافر کا بھی ہے مومن کا بھی ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے مومن کو بھی دیتا ہے، کسی کو سکھ سے دیتا ہے کسی کو دکھ سے دیتا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں، سکھ چاہتے ہو تو اعمال نیک کرو، آدھی روٹی ملے گی نا مگر آدھی کھا کے پیٹ بھی بھرے گا اور بہت سکھ ملے گا۔ بات سنی، مذہب ہے، ہم طریقت میں ہیں، ہم شریعت سے بالا تر ہیں، اپنے مولا کی ہدایت پہ رہو۔ اس مذہب کی جو لذتیں ہیں وہ کہنے سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تو تجربہ ہو چکا ہے، میں 60 برس سے تو میں واضح کر رہا ہوں، 11 سال کی عمر سے میں نے واضح شروع کی ہے، 61 برس ہوئے۔ اس لیے دینداروں آہستہ 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 جو تجربات ہوتے گئے، جو ایمان کی بخششیں ہوتی گئیں، اور اس مذہب کی اسٹڈی کرنے سے میں نے جو پایا ہے وہ کہہ نہیں سکتا۔ آپ کو جو ملے گا آپ کسی کو کہہ نہیں سکو گے، مگر ایک بات تو حق ہے کہ اسماعیلی مذہب جیسا مذہب ساری دنیا میں کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ اس کے اندر 1 کروڑ تو 1.25 لاکھ ملے، 1 کروڑ تو 1.25 لاکھ گنا ملے، اور حاضر جومے کا دھنی بیٹھا ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ اس کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ میں چھوٹا تھا، ابا مجھے 2 پیسے دیتے تھے، ہم 7-8 لڑکوں کا ایک گروپ تھا، طوفان بھی کرتے تھے، جماعت کرنے بھی جاتے تھے۔ ابھی 2 پیسے پورے نہیں ہوتے تھے، حالانکہ وہ زمانے میں 2 پیسے کافی تھے۔ 1 پیسے کی 3 پائیاں تھیں، 1 پائی کا 1 یا 2 بسکٹ ملے، 1 پائی کی آئس کریم ملے جو وہ ملائی کاٹ کے دیتے تھے، کافی تھے لیکن پورے نہیں ہوتے تھے۔ تو میں تو جا کے ادھار لے آتا تھا دکان پہ سے جا کے، اور مجھے خاطری تھی کہ میرے ابا پیسے تو دے دیں گے، اور اس دکاندار کو بھی پتا تھا کہ پیسے تو مل جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھلے کچھ بھی ہوگا کیا کریں گے، 1-2 تھپڑ ماریں گے نا، اس کو پیسے تو مل جائیں گے، اور مل جاتے تھے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، حضرت امام اوپر بیٹھا ہے، ہم کچھ گناہ بھی کر لیتے ہیں، ہم کچھ مستی بھی کر لیتے ہیں، وہ اپنی رحمت سے اپنی بخشش سے جیسے ہی دروازے میں آ کے، یہ دروازے پہ، جماعت خانے کے دروازے پہ، دہلیز پہ پہنچ کے کہتے ہو ہے زندہ، تو وہ ایک ماں کی طرح ہاتھ کھول کے بیٹھا ہے، آؤ میرے بچوں میری گود میں آ جا، ادھر آؤ صحیح۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ دنیا کی ترقی گئے 11 سال کے بعد میں آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں آپ کی دنیاوی ترقی بہت ہوئی، اچھے اچھے مکان بنے، آپ مالک بنے، ملکت دار بنے۔ آپ کرایہ دیا کرتے تھے کہ جو بک جاتا تھا، اب آپ اس کے ہفتے بھرتے ہو، قسطیں دیتے ہو جو جمع ہوتی ہیں، آپ کی مالی حالت سدھر گئی، آپ کی کوالٹی آف لائف سدھر گئی، آپ کا کھانا پینا سدھر گیا، آپ کے کپڑے سدھر گئے۔ کئی لوگوں کے گھروں میں موٹریں آ گئی کہ جس میں کبھی خواب میں بائیسیکل بھی نہیں دیکھا تھا، آج ان کے یہاں موٹریں ہیں۔ یہ ظاہری چیزیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں جماعت خانے کی حاضری بہت ہی کم، اور صبح تو آپ کو ایسی شیشی سنگھاتی ہے کوئی پری آ کے کہ نیند کھلتی ہی نہیں۔ مومنو، جس مولا نے آپ کو ایسی برکتیں دی ہیں اس کا احسان مانو، اس کا احسان مانو۔ اگر ایمان ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کانگو گئے، جس کو آج زائر کہتے ہیں۔ کانگو میں دینداروں 6 دفعہ ہماری جماعت لٹ پھٹ گئی، 6 دفعہ سب کچھ لٹ گیا،
بیوی بچوں کو لے کے بھاگ جاویں اور گھر کھلے چیزوں سے بھرے ہوئے، دولتوں سے بھرے ہوئے، زیوروں سے بھرے ہوئے، فرنیچر سے بھرے ہوئے، موٹریں لے گئے، گھر لے گئے، فرنیچر لے گئے، جب یہ بالکل سکون ہو جاوے تو یہ لوگ پھر ادھر جاویں اور واپس بیپار کریں، 10-12 مہینے کے اندر جتنا لاس کیا تھا اتنا واپس پیدا کر لے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایسا 6 دفعہ ہوا۔ دوسری دفعہ جب یہ لوگ گر گئے، لٹ پھٹ گئے، مولا ادھر گئے۔ دیکھو کانگو کے فرمان چھپے ہوئے ہیں۔ مولا فرمایا اگر تمہارا ایمان سلامت رہے گا تو تم اس طرح 100 دفعہ بھی کبھی گرو گے پھر بھی اٹھاؤ گے۔ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کا یہ مطلب نہیں مولا تو اپنا مولا ہے، چلو جماعت خانے جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری دکان کروں کہ مولا کے پاس جاؤں، تو پھر یہ ایمان کیسا ہے؟ ایمان تو یہ ہے دینداروں، پھر تیسری دفعہ ریپیٹ کر کے کہتا ہوں، ایمان تو یہ ہے کہ اس مولا کے لیے سب چھوڑ دو۔ آپ کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دھنی سب چیز کا مالک ہے، یہ دینا چاہے تو نہیں دے رہے۔ آپ کبھی دکان بند کر کے جماعت خانے آؤ گے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چند گاہک چلے جائیں گے، آپ کو نقصان ہوگا، تو یہ نقصان کیا حاضر امام میں طاقت نہیں کہ آپ کو وہ دے سکے؟ چلو شام کو نہیں آتے، صبح آؤ، صبح نہیں آ سکتے شام کو آؤ۔ ایک انجن ڈرائیور نے مولا کے پاس دار السلام میں مہمانی رکھی، ہاتھ باندھ کے کہتا مولا میری ایک عرض ہے۔ کیا سیریس ہو کے پوچھا؟ کہتا خداوند میرا دل جلتا ہے۔ سیریس ہو گئے، کیا بات ہے؟ واٹس دی پرابلم؟ کہتا مولا میں انجن ڈرائیور ہوں۔ اچھا، 15 دن میری ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے، 15 دن کی ہوتی ہے، نہ میں شام کو جماعت خانے پہنچ سکتا ہوں نہ میں صبح پہنچ سکتا ہوں، دن یعنی رات کی ڈیوٹی جب ہوتی ہے۔ بولا میرا دل بہت جلتا ہے، تو دعا کر کہ میری ایسی ڈیوٹی لگے کہ میں جماعت خانے جا سکوں۔ مولا بہت ہنسی اور مولا کو بہت مزہ آیا۔ فرمایا دیکھ تو جب اپنی ڈیوٹی پہ ہو گئے تو تو مجھے یاد کر لیا کر۔ میں جانتا ہوں کہ انجن ڈرائیور کے اوپر بہت وزن ہوتا ہے کہ پیچھے 200-500 آدمی مسافر بیٹھے ہیں، ذرا سی گول کرے گا تو کئی جانوں کا خطرہ ہے، لیکن تو انجن چلاتے چلاتے دعا کا وقت ہو مجھ کو یاد کر لیا کرو، خالی میرا دھیان کر لیا کرو، اور جب تمہیں فرصت ملے تو دعا پڑھ لیا کرو۔ پھر صاحب کہتے ہیں روز دعا مانگو، صاحب کہتے ہیں روز دعا مانگو کہ یا مولا مجھے ایسا کام دے کہ میں صبح شام جماعت خانے جا سکوں۔ ماں باپ اس کو سکھاتے، دعا سیس ملی، اب اس نے شروع کر دیا۔ مہینہ کے 1.5 مہینہ نکلا اور اس کو اس ڈیوٹی میں سے نکال کے اس کو ایسی ڈیوٹی پہ ادھر اسٹیشن کے اوپر رکھ دیا گیا کہ جہاں وہ دوسرے ڈرائیورز جو انجن ڈرائیورز تھے ان کا وہ ریکارڈ رکھے، شیٹ رکھے۔ مولا کہتے ہیں تم دعا مانگو یا مولا مجھے ایسا کام دے کہ میں صبح شام جماعت خانے جا سکوں۔ کام مل گیا، ڈیوٹی بدل گئی، بڑا خوش ہوا۔ اگر ہم مولا کو کہیں یا مولا مجھے روز جماعت خانے جانا ہے، میری مدد کر یا مولا، تو کیا مولا آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ ہمارا دل ہی نہیں آنے کے لیے، اور پھر دعا بھی مانگتے ہیں تو اوپرے دل سے مانگے تو وہ کون سنتا ہے؟ اگر دعا مانگو سچ مچ تو مولا آپ کی بات سنے گا، آپ کو ایسی طاقت دے گا کہ وہ ضرور آئے گا۔ ہر حالت میں مولا ہماری مدد کرتا ہے۔ اس مولا کی شکر گزاری کے اندر میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں اور میرا منہ تھکتا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے
چمڑا اتار کے مولا اس کے بوٹ پہنے نا، خدا کی قسم ہم اس کا احسان نہیں چکا سکتے. ہم اسماعیلیوں نے حضرت امام کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے. آگے پیچھے پھرتے ہیں. عبادت کرو، نیک بنو، اور مالدار بننے کی تمنا نہ کرو. اس کو جب مالدار بنانا ہے تو اس کی آنکھ صرف اوپر سے نیچے آئے اتنا وقت لگے گا. مالدار بننے کی تمنا نہ کرو، یہ تمنا کرو کہ ایمان سلامت رہے، کسی کا محتاج نہ بنے. آپ کو اتنا مولا دے کہ آپ کھا نہ سکو، اور وہ کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا آپ کو. مگر اس کے گھر پہ آؤ، اس کے گھر پہ آؤ، اس کو سلام کرو، شکر گزاری کرو. غیروں سے ہماری جماعت، اگر آپ اس کا پرسنٹیج نکالو، ریشو نکالو، دینداروں ساری دنیا کی جتنی بھی انسانیت ہے ان سب میں سے ہماری جماعت بہترین حالت میں ہے، دنیاوی طور پہ بھی. اور جب بھی کوئی تکلیف مصیبت ہوتی ہے تو وہ مولا بیٹھے بیٹھے کیا کر دیتا ہے. یہ ابھی ادھر حالات خراب ہو گئے کویت کے، تو ادھر سے ایک آدمی نکلا ہوا میرے رشتے داروں میں ہے، مجھے کہتا تھا کہ مولا نے انتظام کیا اسماعیلیوں کے لیے. ان کو بسوں میں بٹھا کے وایا ترکی باہر نکالا گیا، اور جیسے ہی ترکی کے بارڈر کے اوپر پہنچے تو اعلان کیا گیا کہ جو اسماعیلی لوگ ہیں وہ اس طرف آ جاؤ. تو سب لوگ بیچارے منہ دیکھتے رہ گئے، اور اسماعیلی نکل کے ایک سائڈ پہ ہو گئے. ان کو 4 اور 5 اسٹار کے ہوٹلوں میں رکھا گیا، اعلیٰ درجے کا کھانا کھلایا گیا. کچھ بیمار تھے تو فوراً ڈاکٹر اور نرسیں آ گئی، ان کا علاج بھی ہو گیا، اور ایروپلین میں بٹھا کے اس کو لے کے آئے مولا. کس نے کیا؟ ان لوگوں کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سب انتظام کس نے کیا. حضرت امام کی ایک ایئر لائن ہے خود کی، جو سارڈینیا سے نیپلز اور روم تک چلتی ہے. اس ایئر لائن کا نام ہے علی ساردا. ادھر سے صاحب نے اپنے پلین بھیج کے اپنے بچوں کو کویت والوں کو نکال لیا. کون سا گرو مرشد ہے دنیا کے اندر؟ کون سا ہے؟ کوئی ایسا کہ جس نے اپنے بچوں کے لیے ایسا انتظام کیا ہو؟ حضرت امام کی ظاہر رحمتیں بھی، دنیاوی بھی اس کی مہربانیاں ہمارے اوپر اتنی ہیں کہ ہم منہ میں سے کچھ بول بھی نہیں سکتے. شکر گزار بنو اس کے. اس حضرت امام کے بہت شکرانہ ادا کرو. اس نے اپنے مریدوں کے لیے وہ کام کیے ہیں کہ بعض ایسے کام ہیں کہ ہم باہر پبلک میں بول بھی نہیں سکتے، مگر اس کی رحمت ہے. آپ اپنی ہی حالت کو دیکھ لو کہ مولا نے کس طرح گئے 15-20 برس کے اندر پاکستان بننے سے پہلے ہماری حالت کیا تھی، اور آج پاکستان بن گیا اس کو 33 برس ہوئے، 43 برس ہوئے. دیکھ لو بچوں کے چہروں پہ رونق ہے، علم بڑھ گیا، تعلیم بڑھ گئی، تندرستی بڑھ گئی، کھانا پینا بڑھ گیا، کپڑا بڑھ گیا، شان و شوکت بڑھ گئی. ہم بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑھیں گے، انشاءاللہ بڑھیں گے. پاکستان کی جماعت کے اوپر مولا کی بڑی میٹھی نظر ہے. پاکستان بہت مالدار بنے گا، بہت طاقت والا بنے گا، بہت آگے بڑھے گا. آج آپ نہیں سوچ سکتے کہ 20 برس کے بعد پاکستان کیسا ہوگا. آنے والے چند برسوں کے بعد 2-3 برسوں کے اندر ہی انشاءاللہ پاکستان چڑھان چڑھنا شروع کر دے گا. اس کے انتظامات ابھی سے ہو رہے ہیں. ادھر سے دل ہٹا کے بھاگنے کی کوششیں مت کرو. کئی لوگ گئے ہیں خالی ڈالر کمانے کے لیے، جو مولا کو پسند نہیں ہے. صاحب نے ادھر امریکہ میں کہا بھی، میرے روحانی بچوں تم ادھر آ کے ڈالر کے پیچھے پڑ جاتے ہو، لیکن کوئی 18 برس کا، کوئی 20 برس کا، کوئی 25 برس کا،
مولا کہتے ہیں تمہاری تعلیم کا کیا، تمہارا فیوچر کیا؟ مولا راضی نہیں ہے اس بات کے لیے۔ مولا جو چیز کرتا ہے سالڈ کرتا ہے، اور مولا جو فیوچر دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے بچوں کو بیسٹ ایجوکیشن دو۔ میں جانتا ہوں دینداروں کہ پاکستان کے اندر تعلیم کی حالت گئے 10 برس سے بہت خراب ہے، اور یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اسکولوں کے اندر پالیٹکس سیاست چلی گئی ہے۔ 6 مہینے تک لیسن نہیں ہوتے، اسٹرائک ہو جاتی ہے یا اور تکلیفیں آ جاتی ہیں، بچوں کی ایجوکیشن خراب ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے کوشش کرتے رہو۔ مولا کرے گا 2-3 سال کے اندر ہی ادھر حالات اچھے ہونے لگ جائیں گے، اور 10 برس کے بعد تو پاکستان بڑا مضبوط بنے گا۔ اور 20 برس کی جو میں نے بات کی وہ آپ سوچ نہیں سکتے ابھی کہ 20 برس کے بعد پاکستان کیسا ہوگا۔ پاکستان کا ذکر گنانوں میں ہے، اس میں پاکستان کا لفظ نہیں ہے، لیکن اشارے ہیں۔ 500 برس پہلے گرپیر حسن کبیر جی نے اننت اکھاڑا لکھا۔ اس اننت اکھاڑا کے 500 پارٹ ہیں، ایک ایک لائن میں 4 لائنوں کا ایک پارٹ، لیکن ایک ایک لائن میں پیر نے حکمتیں اور عقل، ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں کی ہیں۔ بے حساب علم ہمارے گنانوں میں رکھا ہوا ہے۔ میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرا سارا مواد گنانوں میں سے نکلتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 2-3 برس کے بعد انشاءاللہ پاکستان اچھے ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا، اگر میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 10 برس میں حالات بہت ٹھیک ہو جائیں گے، اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ 20 برس کے بعد کیا ہوگا، آپ اس کا خیال کرو، تو یہ سب باتیں امام کے فرمانوں اور گنانوں میں سے میں نے آپ کو کہی ہیں۔ ایک آدمی 100 مائل کے اوپر حیدرآباد ہے، اچھی فرسٹ کلاس مرسیڈیز جیسی گاڑی ہے، اگر اس کے لیے یہ کہا جائے کہ انشاءاللہ تم 2 گھنٹے کے اندر آرام سے پہنچ سکو گے، تو یہ کوئی پیغمبری نہیں ہے۔ 2-2.25 گھنٹے کے اندر مرسیڈیز جیسی گاڑی آرام سے پہنچے گی، اس کو بہت گڑبڑ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر وہ آدمی سچ مچ ادھر 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے تو کہنے والا جو ہے وہ کوئی پیغمبر نہیں، یہ اندازہ ہے انسان کا۔ اور یہ اندازہ اگر وہ جماعت کا آدمی ہے اور یہ اندازہ ان کو گنان میں سے ملتا ہے، تو گنانوں کے اندازے تو سچے ہوتے ہیں۔ شاید تھوڑا بہت وقت کا فرق لگے، بھئی 20 برس نہیں ہوئیں گے، 19 برس ہوئیں گے، 25 برس ہوئیں گے، لیکن ہوئیں گے ضرور۔ اور میں تو 100 برس کے بعد پاکستان کو دیکھتا ہوں۔ میں پاکستان 100 برس کے بعد کیا ہوگا، میری نظر کے سامنے اس وقت کے حالات آتے ہیں، میں روحانی باتیں کرتا ہوں۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ کے پاس اس وقت ایٹم بم ہوئے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس اس وقت راکٹ ہوئیں گے اور راکٹ کے اوپر جائیں گے، میں روحانی چیزیں کہہ رہا ہوں۔ البتہ روحانی چیزیں ہماری دنیاوی چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مگر روحانی چیزیں، جماعت کی طاقت، اس وقت کے حالات، اور ایسا بنے گا کہ یہ جو اسلام آباد ہے یہ ساری دنیا کا سینٹر بنے گا، ساری دنیا کا سینٹر بنے گا۔ کیسا بنے گا، کیوں بنے گا، ایک ایک ڈیٹیل ہم کو گنانوں میں ملتی ہے۔ آج میں آپ کو سامنے انار کا رس نکال کے اس کے بی پھینک دیے ہیں، آپ کو رس پلایا ہے۔ میری عرض ایک ہی ہے کہ یہ رس پینا ہے، صبح جماعت کھانے آؤ، دینداروں صبح جماعت کھانے آؤ۔ 2 باتوں کا بہت خیال رکھو کہ 24 گھنٹے میں
دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، 24 گھنٹے میں ایک وقت ضرور جماعت خانے آؤ۔ شام کو نہیں آ سکتے تو صبح کو آؤ، صبح کو نہیں آ سکتے شام کو آؤ، ایک دفعہ ضرور اس مولا کے در پہ آ کے سجدہ کرو، شکر گزاری کرو۔ دوسری چیز، اگر آپ کے اوپر قرضہ بھی ہو جائے، اگر آپ آدھی روٹی کھا بھی ہو تو بھی 10 برابر دینا۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میرے پاس آدھی روٹی رہ جائے گی، آپ 10 دو۔ میرے پاس بہت بھائی بہن آتے ہیں، دکھی بھی آتے ہیں سکھی بھی آتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں مالدار بننا ہے۔ ہم مشنری باپا، میں کہتا ہوں 10 برابر دو، 3 وقت کی دعا جماعت میں جا کے پڑھو، میں تم کو گارنٹی کرتا ہوں کہ تم مالدار بنو گے۔ میں مالدار کہتا ہوں یعنی کہ لاکھوں کروڑوں پتی بن جاؤ گے۔ آج تو تیری قرضے کی حالت ہے، بھوک کی حالت ہے، کپڑے بھی تیرے اچھے نہیں، تیرے بچوں کی حالت بھی خراب ہے۔ ان سب چیزوں سے مٹ کے آسودہ ہو جاؤ گے، کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ اور اگر 1000 شلنگ کا خرچ ہے تو مولا تم کو 1100 شلنگ دے گا، اور اگر تیرا 2000 کا خرچ ہے تو مولا تم کو 2100 دے گا، لیکن 1900 نہیں دے گا۔ آؤ صبح شام جماعت خانے آؤ، دعا پڑھو، ایک کونے میں بیٹھ کے 2 تسبیحیں صلوات کی نکال کے مولا کا شکرانہ ادا کرو۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم درود بہت پڑھو، اس سے تمہارے دشمن دفع ہوں گے، تم طاقتور بنو گے، تمہارا ایمان زیادہ ہوگا، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئیں گے۔ مولا آپ کے اوپر رحم و کرم کرے، حقیقتی سمجھ دے، نیک ہدایت کرے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، مولا اپنی یاد میں رکھے، مولا اپنی محبت میں رکھے، مولا دسوں سکریت میں رکھے، مولانا حضر امام آپ کی جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، مولا آپ کی تندرستی میں زیادہ کرے، مولا آپ کی عزت آبرو بڑھائے، مولا آپ کی ہر نیک مراد پوری کرے، بلائیں آفتیں بیماریاں دور کرے، دین و جماعت کے دشمن نابود کرے۔ مولانا حضر امام آپ کو دین دنیا میں اپنی پناہ میں چھتر میں رکھے، مولا تمام ظاہری باطن تکلیفیں گناہ دور کر دے، مولا آپ کے اوپر ظاہر باطن میں راضی ہوئے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ اجی کروں سروا تمام